بہت سے نوجوان ایک عمر ہوتی ہے جس میں نفسانی اور حیوانی جذبات ان کو بہت ستاتے، اور ان میں سے بہت سے سمجھدار نوجوان اپنی اس حالت سے پریشان بھی رہتے، لیکن انہیں سلیقہ نہیں سیکھا ہوتا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا۔ ان میں سے جتنے نوجوانوں کو ذرا فکر مندی نصیب ہو جاتی ہے، وہ تنہائیوں میں اپنے راز کھولتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں اس بری عادت میں مبتلا ہوں۔ اور بعض بری عادتیں تو وہ ہیں کہ جن کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی نحوست اور ان کے مضر اثرات انسان کے چہرے پر صاف نظر آتے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بہت پریشان رہتا ہوں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ، تو دماغ بالکل سن ہو گیا ہے، کسی کام کے لائق نہیں رہ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے دے دیجئے۔ اب وہ بیچارہ کھل کے نہیں بتا پا رہا تھا، اور علامتیں بالکل صاف تھیں کہ یہ بیچارہ نوجوان یہ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو یہ تنہائی میں اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے، یہ اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا ماسٹربیشن کی عادت تو نہیں ہے تم کو؟ اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کی قوت کو نکالنا؟ بس ایک دم سے رو پڑا اور کہنے لگا حضرت 10 سال ہو گئے ہیں میں اس بیماری میں مبتلا۔ میں نے کہا بیٹا اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، سوچو تمہاری صحت کتنی خراب ہو رہی، یہ تمہاری یادداشت کا کمزور ہو جانا، یہ پڑھائی میں دل نہ لگنا، یہ کنسنٹریشن کا بالکل بار بار بریک ہو جانا، سستی، کاہلی، نوجوانی کی اس عمر میں بدن میں کمزوری، یہ کسی سحر جادو چکر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اس عادت کی وجہ سے۔ اور پھر تم ابھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کل کو جب تمہاری شادی ہوگی تو اس وقت تم اپنے اوپر ظلم کے بعد تم تو ہوگے شرمندہ، اور تمہاری بیوی ہوگی تمہارے ہاتھ کی مظلوم، اور پھر خاندان میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ وہ بیوی 2-4 مہینے انتظار کرنے کے بعد اپنے گھر میں شکایت کرے گی کہ یہ شوہر میرے لائق نہیں۔ چھٹکارا دلوائیے اس میں۔ شروع میں ماں باپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، مگر کب تک؟ اس کے بعد بات کھلے گی، دونوں خاندانوں میں بات پہنچے گی، تم اپنے گھر میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ شروع میں کچھ دن تک تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ دیں گے، کہیں گے کہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے اور غلط ہے، اور ہم پولیس میں رپورٹ کر، یہ سب تماشا ہوگا۔ بالآخر ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ گے اور وہ تصدیق کر دیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ لڑکا اپنی بیوی کے لائق نہیں ہے۔ تم اس زندگی کو جہنم بنا رہے ہو بیٹا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور یہ تو تم ابھی تم بھگت رہے ہو سزا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اس نوجوان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے اور سب کو محفوظ کر دے۔ اس نے پھوٹ کے رونے لگا، اس نے کہا نہ میں پانی پہ دم کراؤں گا، نہ دعا و تعویذ کے لیے کہوں گا، آپ مجھے ترکیب بتائیے کہ میں اس سے کیسے اپنے کو بچاؤں۔ میں نے کہا بہت آسان ترکیب، بہت آسان ترکیب۔ دیکھو خیال دماغ میں آئے گا، خیالات کے آنے کو شروع میں روکا نہیں جا سکتا، بالکل آئے گا۔ اب تو تم اتنے زمانے سے عادی ہو گئے ہو، لیکن خیال کو عمل میں تبدیل ہونے سے روک لینا یہ تمہارے اختیار میں۔ اور اس کی ترکیب یہ ہے
کہ تم فوراً اپنی حیت بدل لو. اگر تم لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے ہو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، ٹہلنے لگو، چلنے لگو، وضو کرو فوراً، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، تسبیح پڑھنے لگو، درود شریف پڑھنے لگو، مکہ مدینے کو یاد کرنے لگو، اپنی ذہن کو ادھر سے ہٹاؤ. 2 منٹ کے اندر سارا بھوج اتر جائے گا، تم نارمل ہو جاؤ. اتنی سی قوت ارادی، اتنی سی ول پاور تم کو اس تباہی سے بچا سکتی ہے. قطعاً مشکل نہیں. لیکن کیا کریں ہمارے بچے، اور اب تو بچیاں بھی سیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں، شرماتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. لگتا ہے ان کو کہ ہم کو ڈانٹ پڑے گی. گھر کے بڑے بوڑھے ماں باپ وہ خود عمر کے ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹوں کو یہ باتیں نہیں سمجھاتا. کوئی ماں اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں نہیں سمجھاتی. بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے، بہت بڑا یہ ایک گیپ ہے. اسی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں. حالانکہ جو آج باپ اور ماں ہیں وہ بھی تو کبھی 14-15 سال کے تھے، وہ بھی تو کبھی 16-17 سال کے تھے، وہ بھی تو کبھی شادی شدہ زندگی سے پہلے کے نوجوان کنوارے تھے. کیوں بھول جاتے ہیں اپنے دنوں کو؟ کیوں بھول جاتے ہیں اپنی غلطیوں کو، جذبات کو؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور میں پچھلے کچھ عرصے سے اب میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں بار بار ان باتوں کو کھول کر بیان کروں گا. کیونکہ مجھے جب بھی ایسی باتیں میں نے کھول کر بیان کی ہیں، مجھے 50 سے 100 تک میسیجز یا ای میل ملے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ مولانا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ بیان میں میری آنکھ کھل گئی اور ایسی ترکیب آپ نے بتا دی کہ مجھے 1 سال ہو گیا، مجھ سے وہ غلطی دوبارہ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عزیز نوجوان بچے یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں بھائی، یہ ہماری امت کا مستقبل ہے، یہ قیمتی لوگ ہیں. ان کو ذرا سے مشورہ دے دیا جائے پیار سے، اور مزید اللہ توفیق دے تو ان کے لیے دعا مانگ دی جائے تنہائی میں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے دے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اس دلدل سے نکل آئیں. جن لوگوں کا روحانی پہلو مضبوط رہتا ہے وہ بہت آسانی سے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیتے. انہیں تو اتنا عمل بھی نہیں کرنا پڑتا جتنا میں نے بتایا. جیسے ہی کوئی خیال ان کے دل میں آتا ہے وہ ایک دم سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بھاگے تھے اور کہا تھا معاذ اللہ. اتنا ہی تو کہا تھا انہوں نے، معاذ اللہ، اللہ بچا لیجیے مجھے. بھاگے بھی اور دعا بھی مانگی. یہ بہت اہم اشارات ہیں. نقل مکانی، اس جگہ سے ہٹ جانا، پوزیشن کو چینج کر دینا، یہ سب روحانی قسم کی تدبیریں ہیں جن سے انسان بڑی آسانی کے ساتھ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے.